الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہلہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وعطرتک یا نور اللہ۔ محترم محتشم ناظرین کرام، سیرت الانبیاء ہمارے ناظرین کا یہ پسندیدہ پروگرام، ہمارے یہ چینل کا بہت بڑا یہ کارنامہ جو امت مسلمہ کو سچ کا پیغام دکھایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے۔ خدا کرے کہ ہم دنیا میں بھی سچ کے ساتھ رہیں، آخرت میں بھی ہمارا حشر ان سچے لوگوں کے ساتھ، انبیاء، شہداء، اولیاء، صالحین کے ساتھ ہو جائے۔ ناظرین کرام، آج پیر شریف کا دن ہے۔ یقیناً ہمارا یہ ورکنگ ڈے ہوتا ہے، لوگوں نے کام پہ جانا، بچوں نے اسکولوں، کالجوں، مدارس، یونیورسٹیز میں جانا، اور صبح کی مصروفیات، اور ماہ رجب المرجب کا یہ برکت والا مہینہ جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا، رجب کو نسبت ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت سے، رجب کو نسبت ہے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف سے، یعنی عرس سے۔ رجب کو نسبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزہ معراج سے۔ ناظرین کرام، ہم کئی اپنے پروگراموں میں کثرت کے ساتھ، سیاق و سباق کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے اولو العزم پیغمبر، صدیق نبی۔ آج ہم ناظرین سب سے پہلے وہ نصیحت کی باتیں کرتے ہیں جو ہم نے گزشتہ اپنے پروگراموں میں حاصل کی ہیں کہ ہمیں یہ مقام، یہ قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے، ہم اسے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، سیرت مبارکہ کے تمام اوصاف حقیقی اسلامی سیرت کا یہ نمونہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے جو کردار اور عظمت کا ایک حسین سراپا ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یقیناً ہر مسلمان کے دل کی خواہش اور دل کی تڑپ بھی ہے، دل کی آواز بھی ہے۔ یہ حسین سیرت کو پڑھ کے، سن کے، دیکھ کے، اسی طرح یہ تڑپ پیدا کرنے کے لیے بھی یہ پروگرام کافی ہے سیرت الانبیاء کا، کہ ہمارے دل کے اندر ایک آہ اٹھتی ہے، ایک رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ہر ماں یہ سوچتی ہے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے، بیٹا ہو، بیٹی ہو، رحمت والی ہو، بیٹا نعمت ہو، اولاد وہ ہو جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، معاشرے کا رہنما بنے، پیشوا بنے۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ بھی کافی ہے کہ زندگی کے ہر کام میں خدا تعالی عز و جل کا فرما بردار بندہ بن کے رہے، اور باطل عقیدوں سے کما حقہ دور رہے، عمل، خیال، نظریے سے، باطل عقیدوں سے کنارہ کشی برتے۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ مالک حقیقی یعنی اللہ عز و جل کے احکام پر دل و جان سے عمل پیرا رہے، اور رغبت، محبت سے عبادت کرتا رہے، عبادت بجا لائے، ذوق و شوق سے ذکر الہی، اللہ عز و جل کا ذکر کرے، درود پاک پڑھے، تلاوت قرآن پاک کرے۔ پھر ایک اور جو چیز فرمائے گی کہ تحمل اور بردباری انبیاء کا خاصہ ہے،
اور مومن بندہ وہ بھی یہ کوشش کرے کہ صبر کرے، تحمل کرے اور بردباری کا مظاہرہ کرے، اور اس کو اپنا ہمیشہ کے لیے شیوا بنا لے، روز مرہ کے لیے اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوف خدا کے زیور سے آراستہ ہو، عبادت اور ریاضت کی کثرت اور اطاعت الہی میں اتنا اپنے آپ کو مصروف رکھے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آہذاری کرتا رہے، یعنی گریہ آئے، یعنی اتنی آہذاری کرے جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جائے دستک دے تو آہذاری کے ساتھ حاضری دے، امور آخرت کا اہتمام کرے، دنیا سے بے رغبتی کرے۔ ناظرین کرام، دنیا سے بے رغبتی ضروری ہے۔ اگر رغبت آ گئی، دل کے اندر دنیا آ گئی، دولت کی طمع، پیسے کی لالچ، شہرت، حب جاہ اور مکان، گھر، آلہ، گاڑی، یہ تمام چیزیں آ گئی تو پھر بندہ دنیا کا ہو کے رہ جاتا ہے، اسے نماز کے لیے، دین کے احکام کے لیے، آہذاری کے لیے فرصت ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ عز و جل وہ کریم ہے، اس کی نعمتوں پر بندہ شکر ادا کرے، اور ہر معاملے میں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکر ادا کیا، اور ہر معاملے میں اللہ عز و جل کی ذات پر وہ توکل کرے، اور ہر حال میں تسلیم و رضا کا دامن تھام کر رکھے۔ جب آزمائشیں آئیں، جیسے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم سے ثابت ہوا کہ جب آزمائشیں آئیں تو وہ ثابت قدم رہے، بے صبری سے کام نہ لے، بلکہ کوئی لفظ بھی بے صبری کا زبان پر نہ آئے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اسوہ ابراہیم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا پیارا اسوہ حسنہ ہے اللہ عز و جل کے خلیل کا، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا۔ ناظرین کرام، پروگرام سیرت الانبیاء ہے، ذکر پاک چل رہا ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا۔ آج ہم ناظرین کرام اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ نے جب تبلیغ کا آغاز کیا، ہر پیغمبر نے کیا، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو تبلیغ فرمائی، واعظ و نصیحت کی، تو ذرا اس انداز کو بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز کیا تھا، کیسے تبلیغ کا آغاز کیا، کیا نصیحت فرمائی۔ چنانچہ ہم اس کے بھی کئی درس ہوں گے، کئی بیانات ہوں گے۔ پہلے تو ہم اس قوم کی عملی حالت کا جائزہ لیتے ہیں کہ عمل کے میدان میں کتنا یہ آگے تھی، پیچھے تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے گمراہ باپ دادو کی پیروی کرتے تھے، چنانچہ وہ بتوں اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں سر فہرست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر ہے، جو بت پرستی کے ساتھ ساتھ بت سازی بھی کرتا رہا۔ جی ہاں، وہ بتوں کی تجارت بھی کرتا رہا، اور پھر بادشاہ وقت یعنی نمرود بھی اپنی ربوبیت کا، اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا، اور پھر وہ لوگوں کو زبردستی اپنی عبادت کراتا کہ مجھے خدا مانو، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں تمہارا بڑا رب ہوں، میری عبادت کرو، مجھے پوجو۔ ایک طرف تو وہ گمراہ قوم، ان کی عملی حالت یہ تھی کہ وہ ستاروں کو خدا مان رہی تھی، بتوں کی پوجا پاٹ کر رہی تھی۔ دوسری طرف وہ جو بادشاہ وقت تھا، روکنے کی بجائے، ہدایت کرنے کی بجائے وہ خود ہی خدا بن بیٹھا۔ جو بچی کٹی کسر تھی وہ یہاں آ کے پوری ہو گئی۔ اس نے لوگوں کو جبراً کہا کہ تم میری عبادت کرو۔ تو ہم یہاں آج نمرود کا بھی مختصر ایک تعارف اپنے ناظرین کو کرا دیتے ہیں کہ نمرود کون تھا اور کیا کرتا رہا۔ تو
یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ نمرود بن کنعان اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، بادشاہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے انتہائی وسیع عریض سلطنت عطا فرمائی۔ چنانچہ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے دنیا میں 4 افراد آئے ہیں۔ 4 افراد ہوئے جن میں سے 2 مومن تھے، ناظرین 2 کافر، 2 مسلمان اور 2 بے ایمان۔ مومنوں میں سے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سلیمان نبی ہے، حضرت ذوالقرنین مومن صالح ہیں۔ اور جبکہ کافروں میں سے 2 جو تھے وہ ایک نمرود، دوسرا کا نام آیا ہے بخت نصر۔ یہ 2 بدبخت تھے جو کافر تھے۔ اتنی عظیم سلطنت ملنے کے باوجود انہوں نے شکر و اطاعت و الہی کی بجائے تکبر، غرور اور ناشکری کی، اور وہ راستہ اپنایا جو سرکشی کا راستہ ہوتا ہے، جو گمراہی کا راستہ ہوتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والا راستہ اپنایا، مغضوب اور ضالین کا راستہ۔ یہاں تک کہ اپنے خدا ہونے کا نمرود نے دعویٰ کر لیا کہ میں خدا ہوں، اور اپنی اس عبادت پر لوگوں کو مجبور کیا کہ تم مجھے سجدہ کرو، میری عبادت کرو، مجھے خدا مانو، میں تمہیں رزق دوں گا، میں تمہیں موت دیتا ہوں، میں تمہیں زندگی دیتا ہوں۔ آگے چل کے یہ ساری باتیں ناظرین ہم پیش کریں گے، مگر اس بے باک کافر نے بہت بڑے نقصانات کیے، مختلف خلاف عادت کام بھی اس سے ظاہر ہوتے تھے۔ چنانچہ اسی ضمن میں دین کے مجدد اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نمرود کے محل کے قریب دروازے پر ایک درخت تھا۔ ناظرین کرام، وہ درخت اس طرح تھا جس کا سایہ بالکل نہ تھا، درخت تھا مگر اس کا سایہ نہیں تھا، اس کی چھائے نہیں تھی۔ جب ایک شخص اس کے نیچے آتا تو اس کے لائق اس کے مطابق سایہ ہو جاتا، دوسرا آتا تو اس کے لائق سایہ آ جاتا، غرض کے 1,00,000 تک لوگ آتے اور وہ سائے میں رہتے، ان کے اوپر سایہ رہتا۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں اگر 1,00,000 سے 1 بھی زیادہ ہوا تو وہ سایہ ختم ہو جاتا، وہ سب لوگ دھوپ میں آ جاتے، چھاؤں کی بجائے ان کے اوپر دھوپ طاری ہو جاتی۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس کا ایک حوض تھا اس کے گھر کے دروازے کے قریب، یہ نمرود کی باتیں ہو رہی ہیں۔ صبح کو لوگ آتے، کوئی اس میں پیالہ بھر کے دودھ کا ڈالتا تو کوئی شربت، کوئی شہد، جس کو جو پسند آتا اس حوض کے اندر وہ ڈال دیتا، یہاں تک کہ وہ بھر جاتا اور سب چیزیں آپس میں مل جل جاتی، خلط ملط یعنی آپس میں وہ مل جاتی۔ تو آپ کو جس کی حاجت ہوتی تو وہ اس کو لیتا اور وہی چیز وہ حاصل کرتا۔ تو بعض چیزیں سیاسی اعتبار سے آج بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اسی بات کو انشاءاللہ مکمل کریں گے، آپ کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات چل رہی تھی
نمرود کی۔ نمرود کافر بادشاہ تھا۔ دنیا میں 4 بادشاہ، 2 مومن اور 2 کافر گزرے ہیں۔ تو جب وہ یہ جو بھی پیالہ ڈالتا اس تالاب کے اندر، جو وہ چاہتا تو اسی طرح کا وہ جام آ جاتا۔ یہ کافر، اور وہ بھی کیسے بڑے کافر کا استدراج تھا، یعنی کرامت نہیں تھی، معجزہ نہیں تھا۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ایسی چیزیں جادوگر یا دیگر مخفی علوم کے جو ماہر ہوتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، ان کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ بعض چیزیں سائنسی ترقی سے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ آج سائنس بڑی ترقی کر رہا ہے، اس طرح کی چیزیں ہمارے اس معاشرے میں، اس زمانے میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے، مگر نہ ہم اس کو کرامت کہتے ہیں نہ معجزہ کہتے ہیں، اس کو استدراج کہا جاتا ہے اگر کافر فاسق کے ہاتھ سے ظاہر ہو۔ تو سب سے پہلے اسی نے اپنے سر پر تاج رکھا، اور اس کے ظلم و بربریت کا یہ عالم تھا نمرود کا کہ اپنی سلطنت کے زوال سے ڈر کر نجومیوں کے کہنے پر ہزاروں شیرخوار بچوں کو قتل کروا دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اپنی سلطنت کے جانے کا خوف تھا۔ تو آئیے ہم اس توحید کا ذکر کر لیتے ہیں جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اس قوم کے سامنے رکھی، اور سب سے پہلے تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اپنے چچا آزر کو دلائل دیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا نے تبلیغ و نصیحت کا سلسلہ شروع فرمایا تو ناظرین کرام سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے چچا آزر سے فرمایا۔ قرآن پاک فرماتا ہے اتتخذوا اصناما آلہہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی تم کیسے لوگ ہو کہ بتوں کو خدا بنا بیٹھے ہو؟ یہ تو تم گمراہی حاصل کر چکے ہو، ان کو معبود بناتے ہو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے بڑے آسان انداز میں اللہ رب العزت کی توحید باری تعالیٰ کے اوپر بہت سارے دلائل دیے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگو تم غور و خوض کرو، اگر غور کرو، فکر کرو تو کسی نتیجے تک پہنچ جاؤ گے۔ جب سارا جہان عدم تھا تو وہ عدم سے وجود میں آیا، پھر یہ ختم ہونے والا ہے، ساری دنیا پھر ختم ہو جائے گی، نیست و نابود۔ پھر اس جہان کی چیزوں کو یا افراد میں جان ڈال دی جائے گی، زندہ کر دیا جائے گا۔ تو اس کو بنانے والا کوئی معبود تو ہے؟ کوئی معبود کیا نہیں ہو سکتا، بنانے والا نہیں ہو سکتا جس نے پہلے بنایا بعد میں بنائے گا۔ اور پھر سارا جہان بذات خود کسی وجود میں آیا، کوئی لانے والا ہے، خود تو یہ وجود میں نہیں آیا۔ کوئی ذات کا یہ جہان سارا محتاج ہے جس کے قدرت اختیار سے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، رات ہوتا ہے، راتیں آ جاتی ہیں، موسم ٹھنڈا گرم، کوئی تو ہے۔ یہ سارے دلائل دیے جا رہے تھے، پیغمبرانہ گفتگو تھی، پاک زبان سے اللہ کی توحید بیان ہو رہی تھی۔ چنانچہ ایک موقع پر جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو آپ علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا۔ قوم سے فرمایا کہ تم اپنے خیال میں
اس ستارے کو میرا رب کہتے ہو، یہ میرا معبود ہے، تو جو اس کو تم پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد جب وہ ستارہ افق میں چھپ گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ڈوبنے والا ہوتا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس میں ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ظاہر ہو جائے پھر ڈوب جائے، بھلا وہ بھی خدا ہو سکتا ہے، وہ معبود ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ چنانچہ قرآن نے یہ باتیں بھی، یہ سوچ بھی، یہ بیان بھی توحید کا جو دلائل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے تھے، اس کو بھی ہمارے قرآن نے نہ چھپایا، بیان کر دیا۔ قرآن 7واں پارہ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رعا کوکبا قال ھذا ربی فلما افلا قال لا احب الآفلین۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دیکھا، فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ خدا ازلی، ابدی، حی و قیوم، زندہ، جو موت سے پاک ہو، ہمارا خدا وہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے تو بات ہی بڑے عشق سے، وثوق کے ساتھ سمجھا دی کہ ہمارا خدا، جو ہمیں پہچان ہوئی اپنے خدا کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوئی کہ من خدا را کہ می شناسم خدائے محمد است۔ ہم اپنے خدا کو اسی لیے معبود مانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ وہ ہمارے آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خدا ہے۔ ناظرین، پھر جب چاند کو دیکھا، رات کو چمکتا ہوا چاند نکلا 14ویں رات کا، فرمایا تمہارے خیال کے مطابق یہ میرا رب ہے چاند؟ ابھی کچھ دیر ہی میں اس کی کیفیت بدل گئی چاند کی۔ چنانچہ جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا اگر میرے رب نے مجھے پہلے سے ہی ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ ناظرین، یہ جو سوال آ رہے ہیں ان کے جواب انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کو آخر میں بتائیں گے۔ اپنے آپ کو گمراہ کیوں کہا اور ہدایت یافتہ تو تھے، پھر ایسے الفاظ کیوں آئے؟ یہ انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب بھی ہم اپنے ناظرین کو، جو ہماری تقریر سے، ہمارے بیان سے ظاہر ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آخر میں ہم ان کو جمع کر کے بتائیں گے۔ قرآن کریم نے اس سوچ کا ذکر بھی فرما دیا 7واں پارہ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افلا قال لئن لم يهدي ربی لأکونن من القوم الضالین۔ اللہ اکبر۔ پھر جب چاند کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا میرا تم رب کہتے ہو یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ ناظرین کرام، اس فرمان میں ہم ان دوستوں کو، ان لوگوں کو تنبیہ تھی جو چاند کو معبود مانتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم۔ آپ علیہ السلام نے گمراہ قرار دیا اور خود کو ہدایت پر، پھر اسی صبح یا کسی اور دن میں صبح سورج کو دیکھا تو وہ بڑی آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ پھر قوم کو اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا کہ یہ سورج بھی ہمارا خدا نہیں ہے۔ ناظرین، تاروں کا ذکر سنا، چاند کا ذکر آیا تو اس کو بھی خدا نہیں مانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب سورج کی باری آئے گی انشاءاللہ۔ ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ الحمدللہ، ایک بار پھر
پروگرام سیرت الانبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی، ابو البیان، ابو الانبیاء، ابو الانبیاء، انبیاء کرام کے باپ۔ تو ان کا ذکر پاک، بیان توحید کا، دلائل دیے جا رہے ہیں، قوم کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اے میری بے وقوف قوم، نادان قوم، کیا تم نے یہ شرک کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں؟ کیوں میرے سچے معبود برحق کو چھوڑا ہے؟ طرح طرح کے خدا بنا لیے تم لوگوں نے، جو چیز پسند آئی اس کو خدا، اس کو معبود بنا لیا۔ خالق وہ ہوتا ہے جو مخلوق کی تخلیق کرے، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو خدا بنا لیا۔ پھر سورج کو دیکھا تو فرمایا کیا تم لوگ اس کو میرا خدا ٹھہراتے ہو؟ قرآن کہتا ہے فلما رأى الشمس بازغا قال ھذا ربی ھذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا تم اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ جی ہاں، ان سب سے بڑا یعنی ستاروں سے بھی بڑا تھا، سورج چاند سے بھی بڑا، اور تم اسے اللہ عز و جل کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں تم سے بیزار ہوں، ان چیزوں سے بیزار ہوں، چاند سورج جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا معبود ہونا یا تمہارا بنانا باطل ہے۔ اور قوم جس شرک میں مبتلا ہو چکی ہے، آپ علیہ السلام نے اس سے بیزاری کا اعلان فرمایا کہ ہم اس سے بیزار ہیں۔ اب ناظرین، تنبیہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستارے چاند سورج کے بارے میں فرامین لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھے۔ معاذ اللہ، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اپنے بارے میں وہ کہہ رہے تھے، اپنے بارے میں نہیں تھے۔ گمراہ کہنا، یہ باتیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھی۔ اس میں بہت ساری واضح دلیلیں ہیں، ہم نے اپنے ناظرین سے وعدہ کیا کہ ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ستارے چاند اور سورج کے بارے میں فرمایا، تو اس سے پہلے انہیں کبھی غروب ہونے نہیں دیکھا تھا کہ یہ غروب بھی ہوتے ہیں، نکلتے بھی ہیں، یا یہ بھی ہے کہ عمر چھوٹی ہو یا بڑے ہو کر یہ اعلان فرما رہے ہوں۔ یقیناً یہ دیکھا تھا، غروب ہوتے ہوئے بھی، نکلتے ہوئے بھی، مگر یہاں دلائل دیے جا رہے تھے۔ تو جب قرآن ہی سے ثابت ہوا کہ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو بچپن ہی سے رشد و ہدایت کے لیے چن لیا تھا، عقل و فہیم سے نوازا تھا، پھر تو آپ ہمیشہ سے ان باتوں کو سمجھتے تھے، اور دیگر دلائل کے علاوہ ان دلائل سے سورج چاند وغیرہ معبودیت کو باطل سمجھتے رہے حضرت ابراہیم علی نبینا۔ تو لہذا ثابت یہ ہوا کہ سورج چاند ستارے کے حوالے سے آپ کا کلام اپنے لیے نہیں تھا، بلکہ صرف قوم کو سمجھانے کے لیے تھا۔ اور اس چیز کی مزید وضاحت انشاءاللہ ہم آگے بھی آیاتوں میں بھی بیان کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سورج چاند ستاروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، یہ قرآن پاک نے وضاحت کے ساتھ
بیان فرما دیا کہ قوم نے جن کو خدا بنایا ہے میں نے اپنا منہ ان سے پھیر لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے میں نے اپنا منہ اس رب کی طرف کیا ہے جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں، خالق ہے زمین و آسمان کا، سماوات والارض۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان اپنی مستقل ایک سوچ اور ایک دائمی عقیدے کے بیان پر مشتمل تھا، اور یہ نہیں کہ قوم کو بتا رہے تھے بلکہ تمہارے سامنے سورج چاند دیکھ کر سمجھا رہے تھے کہ دیکھو چاند اور سورج ہے۔ مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے، اگر آپ ان کو سمجھتے ہیں باتوں کو، اب میرا یہ عقیدہ ہے بنا ہے کہ معاذ اللہ اس مقام پر اگلی اور پچھلی تمام جو متعلقہ آیات ناظرین ہم نے پڑھی ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ جملے کہنا کہ وہ سب کا سب ان سے الگ کر دیا۔ ناظرین کرام، بڑا طویل ایک ذکر پاک ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلائل دیے توحید کے اوپر اپنے ناظرین کو مکمل سمجھائیں، سنائیں، اور پھر اس سے فائدے حاصل ہوں، اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ آگے بھی ان کے چچا آزر کا ذکر آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ ہے، جو ہم نسب میں بیان کر چکے ہیں۔ آزر ان کے چچا ہے، اس کے اوپر بحث پہلے بھی کی ہے، انشاءاللہ آگے ہم اپنے پروگراموں میں ضرور اپنے ناظرین کو بتائیں گے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کے اختتام کا وقت ہوتا ہے۔ ہم آخر میں امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے، بھلائی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہمارے ناظرین ہمارے لیے بھی یقیناً دعا فرماتے ہوں گے، تو التجا بھی ہے کہ خاتمہ بالخیر کی آپ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ رب العزت خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اگر ساری زندگی اللہ کی نعمتیں کھائیں اور خاتمہ خراب ہو گیا تو یقیناً ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، الیاذ باللہ۔ اللہ بچائے جہنم سے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے، اعمال صالح جو کیے ہیں، نمازیں، زکوٰۃ، حج، روزے، اللہ قبول فرما لے اور اپنی رحمت کے صدقے وہ ہمیں بخشے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الموجود والکرم مبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ساری کائنات کے معبود برحق، تو ہمارا سچا خدا ہے۔ مولا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم ستاروں کو، چاند کو، سورج کو خدا نہیں مانتے۔ مولا یہ تیری مخلوق ہے۔ مولا تو ہمارا خدا ہے، تو معبود برحق ہے، تو انبیاء کرام کا خدا ہے، تو ملائکہ کا خدا ہے، تو رب العرش ہے، رب السماوات والارض ہے، تو جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل کا رب ہے۔ مولا تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خدا ہے۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ مولا ہم پہ اپنا رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ کل قیامت کے دن ہم میں انبیاء کرام کا ساتھ نصیب فرما، انبیاء کرام کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ پروردگار عالم، جو ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہوتے پروگرام میں، ان کی نیک حاجتیں، مرادیں پوری فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد صالح عطا فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما، ہمارے سچ ٹی وی کی پوری اس ٹیم کو، ان کے مالکان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ہماری سچ ٹی وی کی سیرت الانبیاء پروگرام میں جتنے ہمارے ساتھی کام کرتے ہیں، سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بادب حاضری نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔